بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 6 کا اگلا سبق شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے گزشتہ سبق میں یہ پڑھ لیا تھا کہ مسلمانوں کو کفار نے خوب تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی تھی، اور کفار نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کر حضور علیہ السلام کو سمجھانے کا بھی کہا، لیکن حضرت ابو طالب نے منع کیا۔ اس کے بعد دوبارہ کہا تو ابو طالب نے حضور علیہ السلام کو سمجھایا، تو حضور علیہ السلام نے دین کی اس خدمت کو اور اللہ کے اس پیغام کو آگے پہنچانے سے رک جانے سے منع فرمایا کہ میں یہ دین کا کام اور یہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا رہوں گا۔ اس کے بعد کفار نے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو الگ الگ طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی، جو آپ نے گزشتہ سبق میں پڑھ لیا۔ عزیز طلبہ، اگلا سبق ہے ہجرت حبشہ۔ جب یہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو تکلیف دینے کا سلسلہ بڑھ گیا اور خوب مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جانے لگی، تو حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جس کا جی چاہے وہ حبشہ کی طرف چلا جائے اور ہجرت کر لے۔ سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ ہجرت کے معنی کیا ہیں، ہجرت کہتے کسے ہیں، وہ آپ سن لیں غور سے۔ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ یہ تعریف آپ کی کتاب میں لکھی ہے، ابھی ہم جب انشاءاللہ ریڈنگ کریں گے سامنے آ جائے گی، لیکن ابھی آپ نے سن لی، دوبارہ میں آپ دہرا دیتا ہوں۔ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ کہیں اگر دین اور ایمان کے خطرے میں پڑ جانے کا خدشہ ہو، ڈر ہو، تو انسان اس جگہ سے دوسری جگہ چلا جائے، تو ادھر سے دوسری جگہ جانے کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا جی چاہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لے، اور وہاں کا جو بادشاہ ہے اس کا لقب تھا نجاشی، اس کا لقب تھا نجاشی، تو حبشہ کے بادشاہ کا لقب نجاشی تھا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نجاشی وہ بہت اچھا آدمی ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اختیار دے دیا کہ جو اس تکلیف سے بچنا چاہے اور اپنے دین کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے وہ ہجرت کر سکتا ہے، تو وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر لے۔ وہاں کا جو نجاشی بادشاہ ہے اس کے وہ اچھا آدمی ہے، وہ آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا بلکہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ تو حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی، رجب کے مہینے میں پہلی ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف۔ چند مسلمانوں نے پہلی ہجرت کی رجب کے مہینے، سن 5 نبوی تھی، سن 5 نبوی، سن نبوی یعنی حضور علیہ السلام کو نبوت ملنے کے بعد کے جو سال ہیں، اور ہجرت سے پہلے کے مدینے کی طرف جو ہجرت حضور علیہ السلام نے فرمائی اس سے پہلے کے جو سال ہیں ان کو سن نبوی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام کی 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، تو نبوت ملنے کے بعد جو سال گزرا وہ یکم نبوی تھا، پھر 2 نبوی، اسی طرح 13 نبوی تک، جب تک حضور علیہ السلام مکہ میں رہے وہ سن نبوی کہلایا، اور اس کے بعد جب ہجرت کر لی تو وہ سن ہجرت کہلانے لگا۔ تو سن 5 نبوی میں حضور علیہ السلام کے صحابہ نے رجب کے مہینے میں حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس ہجرت میں 15 افراد شامل تھے۔ اس ہجرت میں حبشہ کی طرف جو پہلی ہجرت ہوئی اس میں 15 افراد شامل تھے، جن میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں، 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ اور انہی 15 افراد میں حضور علیہ السلام کی صاحبزادی، حضور علیہ السلام کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی جو حبشہ کی طرف ہوئی، ہجرت حبشہ کہلاتی ہے، اور یہ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف ہوئی۔ اس کے کچھ وقت کے بعد
اور ایک قافلہ روانہ ہوا حبشہ کی طرف، دوسری ہجرت ہوئی جس میں تقریباً 83 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ 83 مرد 83 مرد تھے اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ یہ تقریباً 101 افراد کا قافلہ تھا جو حبشہ کی طرف دوسری ہجرت میں روانہ ہوا۔ اس ہجرت حبشہ کے دوسرے قافلے میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی، اور حضرت ابو طالب کے صاحبزادے تھے۔ یہ بھی اس ہجرت میں روانہ ہوئے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا، عزیز طلبہ، جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو نجاشی نے ان کا استقبال کیا، خیال کیا، اور آرام سے یہ لوگ وہاں پہ راحت کے ساتھ رہنے لگے اور دین کا کام بھی کرتے رہے اور اپنے دین پر، دین اسلام پر عمل کرنے لگے۔ جب یہ بات کفار مکہ کو، مکہ کے کافروں کو جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، ان کو پتہ چلی تو ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے حبشہ کے بادشاہ کی طرف رخ کیا، نجاشی کی طرف رخ کیا، اور خوب جو ہے ہدیے اور سوغات لے کر وہاں بادشاہ کے پاس پہنچے، اور اس کے پاس جا کے انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، انہوں نے جرم کیا ہے، ہمارے ملک سے، ہمارے شہر سے آئے ہیں، ہمارے مجرم ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اور یہ جو نجاشی تھا حبشہ کا بادشاہ، یہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا تھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، کی نبوت کو مانتا تھا، اس پر عقیدت رکھتا تھا اور ایمان رکھتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا، کافروں نے، کفار مکہ نے، کہ ہم اگر اس کو اور غصہ دلائیں مسلمانوں کے خلاف، تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ لوگ عیسائی مذہب کو برا کہتے ہیں اور آپ کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ الزام لگایا۔ تو نجاشی جو تھا سمجھدار آدمی تھا، اس نے ایک طرف کی بات یعنی کفار مکہ کی بات سن کر ہی فیصلہ نہیں کر لیا کہ اس کی بات سن کے مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا۔ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور مسلمانوں کو بلا کے بھی ان سے بھی بات پوچھی، تاکہ دونوں طرف کی بات، دونوں لوگوں کی بات سامنے آ جائے، تو اس کے مطابق جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا وہ کرے گا۔ تو اس نے مسلمانوں کو اپنے دربار میں بلایا، تو وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نجاشی سے بات چیت ہوئی، مکالمہ ہوا، اور اس میں اس کے دربار میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست تقریر کی، جس سے نجاشی بھی متاثر ہوا۔ تو وہ تقریر کیا ہے اور وہ مکالمہ کیا ہے، وہ کتاب میں ترتیب سے لکھا ہوا ہے۔ ہم اب بلند خوانی شروع کرتے ہیں، ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ پہلے جو اوپر ہم نے بات پڑھی اس کی ریڈنگ ہو جائے گی، پھر حضرت جعفر کی نجاشی کے دربار میں جو تقریر اور مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی، وہ بھی ہم اس میں پڑھتے جائیں گے اور اس کی وضاحت ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی۔ تو آپ ابھی اپنی کتاب کھول لیجئے اور کتاب کا صفحہ نمبر 25 کھول لیجئے، 25۔ یہ صفحہ نمبر 25 آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے، آپ نے اپنی کتاب میں بھی کھول لیا ہوگا۔ اس میں سبق شروع کرتے ہیں، بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ ہجرت حبشہ۔ جب کافروں کا ستانا بہت زیادہ بڑھ گیا اور مسلمانوں کے لیے مکہ میں ٹھہرنا مشکل ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جس کا جی چاہے حبشہ چلا جائے، وہاں کا بادشاہ جس کا لقب نجاشی ہے بہت اچھا آدمی ہے، وہ تم لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہیں کرے گا۔ چنانچہ ماہ رجب 5 نبوی میں 15 مسلمان، جن میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں، روانہ ہوئے۔ اس قافلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اب یہ ہجرت کسے کہتے ہیں اس کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، میں نے آپ کو بتا بھی دی تھی، یہاں بھی آپ دیکھ لیں گے اور یاد بھی کر لیں گے۔ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ دین اور ایمان کو بچانے کی خاطر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہجرت کہلاتا ہے۔
اور یہ اسلام میں سب سے پہلی ہجرت تھی۔ یہ جو 15 افراد ہجرت کر کے روانہ ہوئے حبشہ کی طرف، یہ پہلی ہجرت تھی اسلام کی۔ سن 5 نبوی کا مطلب ہے، یہ بات بھی میں نے آپ کو بتا دی وضاحت کے ساتھ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد کا 5واں سال، یعنی اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تقریباً 45 سال تھی۔ اس کے بعد دوسرا قافلہ بھی جو 83 مردوں اور 18 عورتوں پر مشتمل تھا روانہ ہوا۔ اس قافلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی جعفر طیار رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ یہ قافلہ وہاں اطمینان سے رہنے لگا تو یہ مکہ کے قافلوں سے رہا نہ گیا، اور بہت سے ہدیے اور سوغات لے کر وہاں کے بادشاہ نجاشی کے پاس حاضر ہو کر عرض کی، اے بادشاہ، یہ لوگ یعنی یہ مسلمان ہمارے مجرم ہیں، ان کو آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ نجاشی چونکہ عیسائی تھا، اس لیے اس کو طیش دلانے کے لیے، غصہ دلانے کے لیے اور مسلمانوں سے بیزار کرنے اور نفرت دلانے کے لیے یہ کہا، یہ لوگ آپ کے مذہب یعنی عیسائیت کو برا کہتے ہیں اور آپ کے نبی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بادشاہ بہت سمجھدار، رحم دل، نیک فطرت اور منصف مزاج تھا، انصاف کرنے والا تھا، رحم دل تھا۔ اس نے صرف کفار مکہ کی بات پر فیصلہ نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کے قافلے کے لوگوں کو بلا کر اصل حقیقت دریافت کی۔ اس نے ان لوگوں کو، مسلمانوں کو بھی اپنے دربار میں بلایا تاکہ ان سے بھی میں یہ بات معلوم کر لوں کہ وہ عیسائیت کے خلاف کیا کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو اس نے حکم دیا کہ مسلمانوں کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ وہیں پر جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان سے بات ہوگی۔ تو اگلے صفحے میں ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ عنوان ہے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی نجاشی کے دربار میں تقریر۔ عزیز طلبہ، نجاشی کے دربار کا ایک اصول تھا، ایک ضابطہ تھا، تو کہ جو بھی اس کے دربار میں آتا تھا وہ سب سے پہلے اس کو سجدہ کیا کرتا تھا۔ جب یہ مسلمان پہنچے تو انہوں نے اس کے دربار کے اصول کے مطابق سجدہ نہیں کیا بلکہ سلام کیا۔ تو اس پہ آگے کیا بات ہوئی اب آپ پڑھ لیجئے۔ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں پہنچے تو اس کو وہاں کے رواج کے مطابق سجدہ کرنے کے بجائے صرف سلام کیا، جو درباریوں کو بہت ناگوار گزرا، جو اس کے ماتحت تھے، اس کے وزراء تھے، ان کو بہت برا لگا کہ انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس موقع پر نجاشی اور جعفر کے درمیان کچھ اس طرح مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی۔ نجاشی، تم لوگوں نے دربار کے دستور کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر نے فرمایا، ہم سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، سجدہ صرف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، یہاں تک کہ ہم اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سجدہ نہیں کرتے بلکہ سلام کرتے ہیں۔ نجاشی، عیسائیت اور بت پرستی کے علاوہ کون سا دین ہے جو تم نے اختیار کیا ہے؟ نجاشی جو تھا حبشہ میں تھا، حبشہ میں عیسائیت کا مذہب رائج تھا، اس لیے اس کا پوچھا، اور عرب میں بت پرستی یعنی بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، تو ان دو مذہب یہ مشہور تھے، تو ان کے علاوہ اس نے کہا کہ کون سا مذہب ہے جو تم لوگوں نے اختیار کیا؟ تو حضرت جعفر نے ادھر تقریر کی، وہ آپ دیکھ لیں، فرمانے لگے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم جاہل تھے، نادان تھے، ناسمجھ تھے، بت پرستی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، حرام مال کھاتے تھے، کمزوروں پر ترس نہیں کھاتے تھے۔ کوئی کمزور ہمارے سامنے ہوتا تو اس کو ہم تکلیف پہنچاتے تھے، ہمیں ترس بھی نہیں آتا تھا، پڑوسیوں کو تکلیفیں پہنچاتے تھے، مظلوموں کی مدد نہیں کرتے تھے۔ کوئی مظلوم کسی ظالم کے خلاف ہمارے پاس آئے اور کہ ہم میری مدد کرو تو ہم مدد نہیں کرتے تھے، رشتہ داروں سے تعلقات توڑتے تھے، وعدہ خلافی کرتے تھے، ظلم و زیادتی ہمارا شیوا تھا، ہمارا کام تھا، بھائی بھائی کا دشمن اور خون کا پیاسا تھا، بھائی بھائی کا دشمن تھا اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، بھائی بھائی کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ہم اسی برے حال میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عنایت کی اور ہم میں ایک نبی پیدا ہوا
جس کی شرافت، امانت اور سچائی سے ہم لوگ واقف تھے۔ پورا عرب، پورا مکہ واقف تھا، اور حضور علیہ السلام کو صادق و امین کہتے تھے۔ اس نے ہم کو دین حق یعنی اسلام کی دعوت دی، ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی پوجا چھوڑ دیں، ظلم اور زیادتی سے باز آ جائیں، سچ بولیں، دھوکہ اور فریب دینے سے بچیں، مظلوموں کی مدد کریں، پڑوسیوں کو آرام پہنچائیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، قتل و غارت گری سے باز آ جائیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے سے رک جائیں، یتیموں کا مال ناحق نہ کھائیں، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، زکوٰۃ دیں۔ تو اس نبی نے آ کے ہمیں اتنی اچھی اچھی باتیں بتائیں اور اتنی اچھی اچھی دعوت دی، تو پھر آپ ہی بتائیں ہم نے ان باتوں کو حق اور صحیح سمجھ کر قبول کر لیا۔ یہ کو نہیں ہے، کر، ہم نے ان باتوں کو حق اور صحیح سمجھ کر قبول کر لیا اور سچے دل سے ان پر ایمان لے آئے، ان کو اللہ کا رسول تسلیم کر لیا۔ یہ ساری باتیں جب اچھی اچھی باتیں انہوں نے بتائیں تو ہم نے بھی اس پر عمل کر لیا اور ان کی بات کو مان لیا۔ تو اب آپ ہی بتائیے ہم ایسی اچھی باتیں کیوں نہ مانتے؟ جب ہم برائی میں لگے ہوئے تھے، برے کام کر رہے تھے، تو اچھی باتیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم اچھی باتیں کیوں نہ مانتے؟ یہ تو سمجھ کی بات ہے کہ انسان اپنا اچھا برا سمجھے، ہر انسان کو اپنے لیے اچھا برا خود سوچنا پڑے گا۔ بس اسی بات پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی۔ ہماری قوم کی یہ خواہش ہے کہ ہم اس نئے دین کو چھوڑ کر، یعنی جس میں اتنی اچھی اچھی تعلیمات ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، اس کو چھوڑ کر اسی پہلی گمراہی میں مبتلا ہو جائیں، پھر گناہوں میں لگ جائیں، پھر بتوں کی پوجا کریں، پھر ہم پڑوسیوں کے ساتھ ناحق سلوک کریں، اور ہم پھر اپنے بھائیوں سے دشمنی رکھیں۔ تو ہماری قوم یہ چاہتی ہے، یہ ہم سے نہیں ہوگا۔ اب ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے، ہم سے ایسی امید فضول ہے، ہم سے ایسی امید رکھنا بیکار ہے۔ اب ہم اس مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی قیمت پر اپنا دین نہیں بدل سکتے۔ آپ کوئی قیمت بھی دے دیں تو ہم اس مذہب کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نے اس دین کو اپنا لیا ہے۔ نجاشی نے کہا تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کلام نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ حضرت جعفر نے سنائی، یعنی یہ بتا رہے ہیں سورہ مریم کی چند آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ نجاشی کہتا ہے، اس حال میں بات کر رہا نجاشی کہ یہ آیتیں سن کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور رو رہا ہے، اور کہتا ہے اللہ کی قسم یہ کلام یعنی قرآن کریم اور انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی، نجاشی اس کتاب کو مانتا تھا، دونوں ایک ہی نور سے نکلے ہیں، یعنی دونوں اللہ کا کلام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی رسول ہیں جن کی خبر یسوع مسیح یعنی عیسیٰ نے دی تھی۔ عیسیٰ نے جو خبر دی تھی ان کو عیسائیوں کو اپنی کتاب میں اور بتایا تھا اپنی تعلیمات میں کہ ایک آخری نبی دنیا میں تشریف لائیں گے، تو یہ وہی نبی ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس رسول کا زمانہ ملا، خوش ہوا کہ میں اس زمانے میں موجود ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے کفار مکہ کے قاصدوں کو یہ کہتے ہوئے دربار سے نکال دیا کہ میں ان مظلوم مسلمانوں کو واپس نہیں کر سکتا۔ کفار مکہ ناکام واپس ہو گئے۔ تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور اس نجاشی کا نام جو اصل تھا وہ اصحمہ لکھا گیا تاریخ میں، اصحمہ، اس کا اصل نام اصحمہ تھا، اور اس کا انتقال جب ہوا تھا تو تاریخ میں لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھائی تھی۔ عزیز طلبہ، یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے۔ آپ عملی کتاب صفحہ نمبر 7 اور 8 صفحہ نمبر 7 اور 8 آپ دیکھ لیں، اس میں ہجرت حبشہ سے متعلق سوالات اور خالی جگہیں ہیں، وہ آپ یہ سبق دیکھ کر ادھر سے سوالات کے جوابات آپ کو اس سبق سے مل جائیں گے، تو کتاب میں اس کے جوابات ڈھونڈ کے اس کام کو مکمل کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔